گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کو ہم کیسے پڑھیں، یعنی ہاؤ ٹو اسٹڈی دا قرآن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے، اور رمضان کے مہینے کو شہر القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ، دی منتھ آف دی قرآن، چونکہ اس مہینے میں قرآن ریویل ہونا شروع ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن ریویل کرنا رمضان میں شروع کیا تھا۔ تو اس وجہ سے رمضان میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں۔ لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بس قرآن کو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے میننگ کو سمجھنا، اس کے بعد باتوں پر غور کرنا، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بس عربی میں پڑھنا ہی کافی ہے، چونکہ اسی سے برکت اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن برکت کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ اور یہ بات قرآن میں سب سے پہلے آ گئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ راہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو رائچیس ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ اور خاص طور سے رمضان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بہت جلدی قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے کہ قرآن کو ختم کر دیں، 1 ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کے پاس کچھ لوگ آئے، یعنی حضرت عائشہ پروفٹ کی ڈیتھ کے تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں اور امت کو گائیڈ کرتی رہیں۔ تو یہ بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی اور حضرت عائشہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے گائیڈنس حاصل کرتے تھے۔ تو ایک بار کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ فلاں جگہ کچھ لوگ بہت تیزی سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور بہت جلدی قرآن کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اولئک ھم قرؤا وھم لم یقرؤا، یعنی ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور نہیں پڑھا، یعنی ان کا قرآن پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ تو دراصل قرآن ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس کی جو میننگ ہے وہ ہم سمجھیں اور اس کی میننگ پر ہم غور کریں۔ قرآن کا کوئی بھی حصہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو گہری باتیں مل جائیں گی۔ جیسے امام شافعی نے سورہ العصر کے بارے میں کہا تھا، سورہ العصر جو ہے وہ قرآن کی چیپٹر نمبر 103 ہے، 103 نمبر، اور بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، یعنی صرف 3 ورسز ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے، صرف 3 ورسز کا۔ اس کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا اگر اللہ صرف اس سورت کو اتارتا تو بھی یہ ایک سورت
لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، یعنی صرف یہ ایک صورت کافی ہو جاتی انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات دراصل سارے قرآن کے لیے ہے اور قرآن کے ہر چیپٹر کے لیے ہے کہ اگر ہم قرآن کو جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں تو ہر چیپٹر میں، ہر لائن میں، ہر ورس میں ہمیں ہدایت کی باتیں اور گائیڈنس کی باتیں مل جائیں گی۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کے اوپر ایمان لایا، تو آپ نے کہا اس شخص سے کہ تم علی کے ساتھ رہو، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا کہ تم علی کے ساتھ رہو اور ان سے دین سیکھ لو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص حضرت علی کے پاس گیا اور کچھ دین کے بارے میں سیکھا۔ تو پھر ایک دو دن کے بعد پروفٹ نے دیکھا کہ وہ شخص نظر نہیں آیا مسجد نبوی میں۔ تو لوگوں سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا کہ وہ شخص جس کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ وہ بس میرے پاس تھوڑے دیر رہے اور پھر چلے گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا لوگوں سے، اپنے صحابہ سے، کمپینین سے کہ اگر فلاں شخص، وہ شخص ملے تمہیں کہیں تو اس کو میرے پاس لانا۔ تو ایک صحابی کو وہ شخص مل گیا کہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص آیا پروفٹ کے پاس، تو پروفٹ نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھ لو، تو تم کہیں چلے گئے، اس کے بعد تم نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے دین سیکھ لیا اور میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیسے سیکھ لیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت علی نے ایک قرآن کی صورت یاد کرائی، سورہ الزلزال، یعنی چیپٹر نمبر 99، جس میں یہ آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا، ایک پارٹیکل، ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ اسے آخرت میں دیکھ لے گا، ہیر آفٹر میں دیکھ لے گا، اور جو شخص کوئی برائی کرے گا چاہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو، ایک ایٹم ویٹ کے برابر بھی ہو، تو وہ بھی اسے آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جب میں نے یہ سورہ الزلزال سنی اور یہ ورس پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو میں نے دین سیکھ لیا۔ یعنی ایک اتنی چھوٹی سی ورس میں ان کو ایک اتنی گہری بات مل گئی کہ انہوں نے کہا کہ بس یہ کافی ہے، اب میں نے دین سیکھ لیا۔ تو دراصل قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اس کا اسٹائل ہے، وہ بہت ہی یونیک ہے، یعنی عام کتابوں کی طرح سے نہیں ہے۔ جو عام کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے، چیپٹرز کے ایک خاص طرح سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن قرآن کا یہ انداز ہے کہ اس میں جگہ جگہ الگ الگ طرح کی باتیں آئی ہیں، یعنی نصیحت کی باتیں، وزڈم کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک حصہ پڑھے، ایک پیج پڑھے، کہیں سے بھی کھول کے پڑھے تو اسے کوئی اچھی بات مل جائے۔ تو قرآن کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے عربی میں پڑھا جائے، تلاوت جسے کہتے ہیں، عربی میں قرآن کو پڑھیں، پھر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، جس لینگویج میں بھی آپ کو آسانی ہے، اردو، ہندی، انگلش یا جو بھی زبان، ہر زبان میں آج بآسانی ٹرانسلیشن ملتے ہیں اور آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یعنی بہت ہی بآسانی آپ قرآن کے ترجمے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے قرآن کا کوئی حصہ عربی میں پڑھا، پھر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا، پھر آپ نے اس حصے کے میننگ کو سمجھا، اور پھر اس کے جو ڈیپر میننگ ہیں، جو گہرے معنی ہیں، بٹوین دا لائن جو مفہوم ہے، بین السطور جو باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے غور و فکر کیا، جس کے لیے قرآن میں لفظ تدبر آتا ہے۔ یعنی 3 لیولز ہیں قرآن کے پڑھنے کے، 3 سٹیجز ہیں کہ قرآن کو عربی میں پڑھا جائے پہلے، اور پھر اس کی میننگ کو سمجھا جائے۔ اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن اگر عربی نہیں آتی، زیادہ تر لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ترجمے سے پڑھیں، کسی بھی زبان کا ترجمہ، کسی بھی زبان میں جس میں ان کو سہولت ہے
قرآن کو عربی میں پڑھیں، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر وہ حصہ جو آپ نے پڑھا ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں تبسم بھی لفظ آتا ہے، یعنی تدبر اور تبسم بظاہر ایک ہی لفظ ہے، لیکن تبسم اور ہی ڈیپر میننگ رکھتا ہے۔ یعنی کچھ جو آپ قرآن کا حصہ پڑھیں گے تو کچھ حصے، کچھ باتیں اس میں آپ کو اسٹرائک کریں گی، آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا، تو اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا ذہن اگر بیدار ہے تو کچھ حصے قرآن کے ایسے ہوں گے، کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پہ آپ کا ذہن ٹریگر ہوگا، آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا، اور آپ کو نئی نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب ہم سورہ رحمان کی کچھ ورسز کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ رحمان قرآن کی چیپٹر نمبر 55 ہے، چیپٹر نمبر 55، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا مرسیفل، یعنی بہت ہی رحیم اور مہربان خدا۔ قرآن کا چیپٹر نمبر 55 یعنی سورہ رحمان اس طرح سے شروع ہوتی ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن یعنی خدا تو وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا اور انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند کا ایک حساب ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، کہ پیڑ پودے اور ستارے سب چیزیں خدا کے آگے سجدہ کر رہی ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اونچا اٹھایا اور اس میں ایک بیلنس رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور نہ گھٹاؤ، یعنی تمہارا معاملہ آنیسٹی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ زمین کو اس نے خلق کے لیے بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں، میوے ہیں، کھجور ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والے اناج ہیں اور خوشبو والے پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم کن کن خدا کے ونڈرز کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو ورس میں نے پڑھی ابھی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ خدا کے تم کن کن ونڈرز کو جھٹلاؤ گے، یہ اس چیپٹر میں بار بار آئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کا یہ چیپٹر یعنی سورہ الرحمن میں بعض چیزیں آئی ہیں، جیسے اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور قرآن کا علم دیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات کھلے گی کہ اس دنیا کا کریٹر خدا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، جیسے انسان بولتا ہے، چلتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بہت گہرائی سے جب آپ سمجھیں گے تو اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بلیسنگز آپ کو یاد آئے گی۔ ایسے ہی سورج اور چاند اور ستاروں کا ذکر ہے، یعنی جو پورے یونیورس ہے اس کے بارے میں آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبینہ انہ الحق، کہ ہم انسان کے اندر یعنی اس کی جو ہیومن باڈی ہے اس میں اور پورے یونیورس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی یہ جو انسان کا ایگزسٹنس ہے، ہیومن باڈی، یہ ایک خدا کی بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی جو پورا یونیورس ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، پودے، چڑیائیں، اینیملز، ساری یہ چیزیں خدا کی نشانیاں ہیں۔ چونکہ اس دنیا میں انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ یہاں ٹیسٹ پہ انسان کو رکھا ہے، یعنی پوری زندگی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ تو اس امتحان کی وجہ سے، اس ٹیسٹ کی وجہ سے یہ بات ممکن نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ سکے، چونکہ اگر خدا سامنے آ جائے گا تو وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، اور کون ایسا انسان ہے جو خدا اگر سامنے آ جائے تو اس کے اوپر بلیو نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں، خدا کے اوپر فیتھ رکھتے ہیں بن دیکھے، یعنی ان سین ورلڈ میں اگر خدا ہے، خدا ان سین ورلڈ میں ہے، فرشتے ان سین ورلڈ میں ہیں، جنت اور جہنم ان سین ورلڈ میں ہے، آخرت ان سین ورلڈ میں ہے، تو ان سین ورلڈ میں یہ چیزیں ہوتے ہوئے انسان اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو بیدار کر کے ان کے اوپر غور کر کے ان کے اوپر دھیان دے کے ان چیزوں کو سمجھے اور ان پر یقین کرے۔ تو قرآن کی میننگ کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تھنکنگ پروسیس کو بیدار کریں، ڈیولپ کریں، یعنی جو آپ کا تھنکنگ پروسیس ہے وہ گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ ہو، یعنی خدا کی باتوں پہ وہ ذہن آپ کا چلے، سوتے بیٹھتے اٹھتے آپ آفس میں ہوں یا گھر پہ ہوں یا اسکول میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں ہوں، آپ کا ذہن اسی نہج پہ چلے کہ ہر چیز میں آپ کو خدا کی جھلکیاں نظر آنے لگ جائیں۔ قرآن میں پوری جو اس کائنات میں چیزیں ہیں، انسان کا وجود یا پوری یونیورس، اس میں جو بھی چیز ہے اس کے لیے قرآن میں آیات کا لفظ آیا ہے، یعنی سائنز، خدا کی نشانیاں۔ تو ہر چیز ہمارے لیے نشانی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ رحمان میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے، جیسے پھل کا ذکر ہے، پھول کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے۔ تو یہ سب سمبولک وے میں کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ انسان جو اس دنیا میں چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرے، اور جب وہ غور کرے گا اور اپنے ذہن کو بیدار کرے گا، اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرے گا، تو اس سے اس کو خدا کی جھلکیاں نظر آئیں گی، یعنی اس کے ذریعے وہ ان چیزوں کے کریٹر تک پہنچ جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ خدا کو اس دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے، لیکن جو خدا کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو کریچر ہیں، جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں، جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اگر انسان غور کرے گا تو وہ ضرور اس کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے گا۔ ایک عرب شاعر جن کا نام ابو العطیہ ہے، ان کی ڈیتھ 1825 میں ہوئی۔ یہ ایک عرب شاعر تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَدَلُّ إِنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں یہ نشانی ہے کہ وہ واحد ہے، یعنی ہر چیز اس بات کی نشانی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک خدا کا بنایا ہوا ہے۔ تو زمین اور آسمان میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ کو بار بار ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گی خدا کو یاد کرنے کی، اور جس کے ذریعے آپ کا مائنڈ ٹریگر ہوگا اور آپ کا اسی کے ذریعے اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا۔ اب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مثال کے طور پر ایک گلاس پانی ہمارے سامنے آیا، ہم نے بس اس کو پی لیا اور ادھر رکھ دیا، تو یہ یعنی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ لیکن جب آپ پانی کے اوپر غور کریں گے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن اور ہائیڈروجن، دو گیسز تھیں، ان کو ملایا اور پانی بن گیا، اور پانی اس کائنات میں ایبنڈنٹلی موجود ہے۔ ہمارے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی، یعنی پانی کی اتنی ضرورت ہے اور پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہوگی وہ واٹر کے اوپر ہوگی۔ قرآن میں شہد کی مکھی کے بارے میں آیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ خدا نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ وحی کا مطلب یہاں ہے کہ خدا نے شہد کی مکھی کو تعلیم دی، یعنی شہد کی مکھی اگر آپ دیکھیں تو ایک باغ میں جاتی ہے، ہر چیز کو وہ چھوڑتی ہے، پھول کو چھوڑتی ہے، کانٹوں کو چھوڑتی ہے، پیڑ کو چھوڑتی ہے، کوئی اس سے کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ اس کو مطلب ہے صرف جو پھول کے اندر ایک نیکٹر ہوتا ہے اس میں جا کے وہ، یعنی جو رس ہوتا ہے پھول کا، اسے جا کے وہ لیتی ہے۔ تو یہی چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ بظاہر ایک مٹیریل چیز ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے اندر اسپریچول فوڈ موجود ہے۔ اگر ہم جو چیزیں ہیں ان میں سے جو مٹیریل کنٹینٹ ہے
اس کو الگ کر سکیں اور اسپریچول کنٹینٹ کو الگ کر سکیں، تو یہی ذریعہ ہے تزکیہ کا اور اسپریچولیٹی کا۔ تو اگر ہم جو مٹیریل کنٹینٹ ہے چیزوں کا اس کو الگ کر سکیں اور اسپریچول کنٹینٹ کو الگ کر سکیں، تو اسی کے ذریعے ہم اپنے اندر اسپریچولیٹی، روحانیت کو جگا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اپنی روح کو پاک کریں، اپنی سول کو پیوریفائی کریں۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں دنیا میں، جو ہمارے تجربے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ہم چیزیں یوز کرتے ہیں، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، یہ سب چیزیں جب ہم استعمال کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اسپریچول کنٹینٹ ہم پا لیں گے اگر ہم اپنے ذہن کو بیدار کریں، اپنے اندر اسپریچولیٹی کو جگائیں، باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، اور قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم اسے اپلائیڈ وے میں سمجھ سکیں۔ یعنی میں نے بتایا کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے عربی میں پڑھیں، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھیں، اور جب ہم ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملیں گی جو ہمیں اسٹرائک کریں گی، تو اس پہ ہم گہرائی سے غور و فکر کریں، اور جو قرآن کے ملٹی ڈائمنشنل میننگ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے لیے حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ آیَةٍ ظَہْرٌ وَبَطْنٌ، کہ ہر آیت، ہر ورس کا ایک بیسک مفہوم ہے، بیسک میننگ ہے، آؤٹر میننگ ہے، اور ایک انر میننگ ہے، ڈیپر میننگ ہے، بٹوین دا لائن میننگ ہے۔ تو جو ڈیپر میننگ ہے، جو انر میننگ ہے، جو گہرا معنی جس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، جس کو قرآن میں تدبر کہا گیا ہے۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے تدبر ضروری ہے، اور اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ تبسم اور تدبر تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ تبسم کے معنی ہے کہ آپ کا مائنڈ ٹریگر کرے، یعنی آپ چیزوں کو دیکھیں۔ قرآن میں جب آپ پڑھیں زمین و آسمان کے بارے میں، سورج، چاند، ستارے کے بارے میں، اور قرآن میں جو باتیں ہیں، تو ان پر آپ کا مائنڈ ٹریگر کرے، اور آپ جو قرآن کے گہرے معنی ہیں اس تک پہنچ سکیں۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی میننگ کو سمجھیں، اور قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھیں۔ یعنی جب آپ قرآن کو اپلائیڈ وے میں سمجھیں گے تبھی آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں گے۔ جو قرآن کا میسیج ہے، جو قرآن کی ٹیچنگ ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، اس کی میننگ کو سمجھیں، اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جب رمضان قریب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما، اور تو ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ تو اسی دعا پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔